ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں دوسری ہی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 32واں رکوع ہے جو 6 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ ارشاد فرمایا، کیا نہیں ملاحظہ فرمایا آپ نے ان لوگوں کے حال کو جو اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور وہ نکلے تھے موت کے ڈر سے۔ پھر رب تعالیٰ نے اللہ نے انہیں فرمایا تم سب مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ انسانوں پر بڑا فضل فرماتے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ اللہ وہی سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ کون ہے وہ؟ جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ، اور پھر اللہ اسے اس کے لیے بڑھا دے، خوب بڑھانا وہ اللہ ہے
جو تنگ دستی بھی اسی کے قبضے میں ہے اور فراخی بھی اسی کے قبضے میں ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے سرداروں کا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، نبی نے فرمایا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد سے انکار کر دو، نہ لڑو اللہ کے راستے میں۔ جواب میں بولے ارے واہ، ہمیں کیا چیز مانے ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اور پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو چند کو چھوڑ کر باقی سب کے سب پھر گئے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ اس کو ہم پر بادشاہ کا حق کیسے مل گیا، اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، جبکہ اس کے مال میں بھی تو وسعت نہیں ہے، وہ بڑا مالدار بھی تو نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اس نے علم اور جسم کے اعتبار سے اس کو تم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کو زیادتی عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اپنا ملک جسے چاہیں اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ بڑے وسعت والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ان سے کہا ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہت کی ایک اور علامت یہ ہے، ایک اور نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ کھویا ہوا تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون کی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں ہیں اس میں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ترکہ ہے، انہوں نے کچھ چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، اور اسے اس طرح اللہ تمہیں عطا فرمائے گا کہ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آج کے رکوع میں چند واقعات رب تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ہم لوگ بھی واقعات کو پڑھتے بھی ہیں دوسری کتابوں میں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں اپنے اپنے طرز پر، اپنی تصنیف میں، اپنی تقریر میں۔ قرآن شریف نے جو واقعات بیان فرمائے گئے، ہم کسی واقعے کو بھی جب بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس کی دن تاریخ سے، دن، مہینہ، تاریخ اور اس کا محل وقوع، کہاں وہ پیش آیا، یہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے۔ اب پھر جو تفصیل ہم کو معلوم ہوتی ہے، ہمارے واقعات کے بیان کرنے کا یہ ہمارا اپنا طرز ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں، مگر یہ اللہ کا کلام جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا، یہ کتاب تاریخ نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے کسی بھی واقعے کا اتنا جز رب تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں جو اس کے پڑھنے والے کی رہنمائی کے لیے، اس کے ذہن و قلب کو کھولنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پھر ان واقعات کی مزید تفصیلات احادیث مبارکہ میں کبھی ملتی ہے، پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
نے بعض واقعات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات فرمائے، اس کے جواب میں مل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض واقعات جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں ان کی تفصیلات جب قرآن و حدیث میں نہیں ملتی تو پھر ہمارے یہاں ایک اور طریقہ ہے، اس میں اسرائیلی روایت لا کے بیان کی جاتی ہے، اور وہ بڑی خطرناک ہے۔ اسرائیلی روایات بہت خطرناک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کی درایت، اس کی صداقت، اس کی سچائی، اس پر کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب وہ اس وقت ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں یہودی بھی تو تھے نا کچھ تھے۔ انہوں نے ان کی سنی سنائی داستان کو کبھی کسی واقعے کے طور پر بیان کر دیا، اور وہ بھی ہمارے یہاں چل پڑا۔ تو بعض ایسے واقعات ایسے چل پڑے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ابھی موقع نہیں ہے اس میں سے کسی واقعے کا تذکرہ کرنے کا۔ جو واقعات یہاں رب تعالیٰ نے بیان فرمائے ان واقعات کو بھی، اور پھر قرآن شریف میں جہاں بھی تاریخی واقعات بیان کیے گئے ان سب کا مقصد ایک مقام پر قرآن نے بیان فرمایا، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ان پر بیان کر دیجیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے پہلی آیت شریفہ میں ایک قوم کا تذکرہ رب نے فرمایا، شروع ہوتا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم۔ یہ دیکھو الم ترا، الم ترا کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ بعض واقعات جو بہت مشہور زمانہ ہو، بہت مشہور زمانہ ہو، تو ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے یہ طرز بیان عربی میں بھی ہے اور ہماری زبان میں بھی چلتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہمارے وہ بزرگ جو ملک کے پارٹیشن کے موقع پر تھے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آج اس کو واقعے کو دیکھنے والے تھوڑے موجود ہیں، لیکن کہا کیسے جاتا ہے؟ دیکھا نہیں تم نے کہ 47 میں کیا ہوا، جب ملک کا بٹوارا ہوا کیا ہوا، دیکھا تم نے؟ تو دیکھا تم نے سے مراد وہ اتنا عام ہے وہ واقعہ کہ گویا اس کو لوگ اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ علم ترا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے کئی جگہ، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہ دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ظاہر ہے ہاتھی والوں کا واقعہ جو پیش آیا تھا ابرہہ کا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ تھا، وہاں بھی علم ترا کا لفظ۔ یہ علم ترا کا لفظ جو ہے ایک خاص اسلوب ہے، طریقہ بیان ہے کہ جو واقعہ بہت زیادہ مشہور ہو اس کے لیے علم ترا کا لفظ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، تین لفظ، تینوں بہت، کہ وہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور وہ 2 4 8 نہیں تھے، وہم الوف۔ الف کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں 1000 کے لیے، 1000 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الوف جو ہے یہ الف کی جمع ہے، اور جمع کا الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کم سے کم 3 اور پھر اس کے اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، باقی دوسری زبانوں میں 2 کے لیے بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ الوف جمع کا صیغہ آیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ کم سے کم 10,000 سے بھی زیادہ وہ لوگ، اتنی بڑی آبادی کہیں آباد تھی، اور کوئی واقعہ ایسا پیش آیا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، سارے کے سارے لوگوں نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ جو تھی وہ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بستی تھی جہاں طاعون پھیل گیا، وبائی مرض، اور جب طاعون پھیل گیا یہ پوری بستی کے لوگ جو تھے ایسے ڈرے کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسا کریں کہ یہاں سے بھاگ جائیں اور بھاگ کر کسی دوسرے شہر میں پناہ لے لیں تاکہ موت سے ہم بچ جائیں۔ اب یہاں پر چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں۔ شریعت مطہرہ میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو مضمون ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ
کہ اگر کسی بھی مقام پر کوئی وبا پھیل جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے رہنے والوں کو وہاں سے بھاگنے سے منع فرمایا. ایک بات. دوسری بات، باہر کے شہر کے رہنے والوں کو اس بستی میں آنے سے بھی منع فرمایا. دونوں بات احادیث مبارکہ میں. یہ خیال رہے انہیں دین کا مزاج کیسا ہے. بھاگنے سے کیوں منع فرمایا؟ انشاءاللہ آگے آپ کا خادم مرد کرتے. یہ حضر الموت جو ہے نا، موت کا ڈر، ابھی ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ موت کا ڈر ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے اس پورے امت مسلمہ کا وہ موت سے ڈر ہے، جس نے ہم کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. بہت اہم مضمون ہے میرے بھائیوں. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم کو ہمارے سر کے کانوں سے بھی اور دل کے کانوں سے بھی ان باتوں کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رب تعالی نے فرمایا کہ وہ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگ نکلے. اب وہاں سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا جلال آ گیا کہ تم موت سے ڈر کے بھاگے ہو نا. فقال لهم اللہ موتوا. جس بھی نئی بستی میں جا کے وہ آباد ہوئے، رب تعالیٰ نے اس پوری بستی پر اپنا حکم نافذ فرمایا، موتو. شان رب کیا ہے؟ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان کا تو معاملہ یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتی ہے. پوری بستی ہزاروں نفوس پر مشتمل، سب کے لیے حکم فرما دیا موتو، مر جاؤ. مر گئے سب کے سب مر گئے. وہاں تعاون کے ڈر سے بھاگے تھے کہ یہاں تعاون ہے اس لیے ہم مر سکتے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، مومن تھے نا، تو موت جو ہوتی ہے وہ تعاون میں ہوتی ہے. موت بیماری میں ہوتی ہے، موت کسی چیز میں ہوتی ہے. یہ مومن کا یقین ہونا چاہیے. موت کیا ہے؟ اب اس آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کا خادم عرض کرے گا. آیت پوری ہو جائے فرما ثم احیا. بعض روایتوں میں کہ ایک ہفتہ مرے پڑے رہے پورے کے پورے، اور بعض روایتوں میں کہ کچھ زیادہ دنوں تک وہ مرے پڑے رہے. پھر ایک نبی کا گزر وہاں سے ہوا اور اس نبی کی دعا سے اللہ نے ان کو سب کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہاں یہ بات آپ کا خادم عرض کر دے کہ وہ ایک دن نفخ صور کے بعد سارے مردوں کو اللہ زندہ کرے گا، اس پر تو ہمارا ایمان ہے. لیکن اس دنیا میں بھی کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا. کئی مرتبہ ایسے واقعات. اور خاص طور سے جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھتے ہیں قرآن شریف کی روشنی میں، تو خود قرآن کے الفاظ ہیں کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد تم کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا تاکہ تم شکر کرو. حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعات 2-3 مرتبہ پیش آئے. وہ جس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا جس شخص کو، اور جس کے لگا ہوا واقعہ وہ ایک گائے کو ذبح کرنے کا جو واقعہ ہم نے پڑھا پہلے پارے میں، وہاں بھی یہی ہوا کہ وہ جس نے اس کو قتل کیا تھا قاتل کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گائے تم نے ذبح کیا ہے اس کا گوشت جو ہے، اس کا کوئی ٹکڑا وہ مردے سے ٹچ کر دو، مس کر دو. ٹچ کیا گیا اور مردہ زندہ ہو گیا. زندہ ہو کے اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا اللہ کے حکم. کئی مرتبہ وہ 70 سردار جن کو لے کر جناب موسیٰ کلیم اللہ طور پر تشریف لے گئے تھے، وہ 70 کے 70 سرداروں کو اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا ان کی یعنی بدتمیزیوں کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی دعا پر ان کو پھر زندہ فرما دیا. کئی بار یہ واقعہ. اب یہاں پر میرے بھائیوں ایک لفظ جو حضر الموت آیا ہے، موت کا ڈر، اس پہ کچھ باتیں آپ کا خادم آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہیے. قرب قیامت کی جو بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، بہت ساری احادیث.
جس میں قرب قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس میں ایک حدیث شریف، وہ لفظ بلفظ حدیث شریف نہیں بلکہ اس کا مفہوم آپ سے عرض کرتا ہے آپ کا خادم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات فرمائی کہ قرب قیامت میں دشمنان اسلام جو ہوں گے وہ اہل ایمان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ دشمنان اسلام، الفاظ دیکھو، دشمنان اسلام اہل اسلام پر اور اہل ایمان پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کو لگا کہ شاید وہ کوئی ایسا دور ہوگا کہ مسلمان مٹھی بھر ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے، سب طرف سے لوگ ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم کثیر تعداد میں ہو، کثیر تعداد میں، مگر تمہارے دلوں میں وہن جگہ پا چکا ہو، واو ہانو، وہن جگہ پا چکا ہو۔ حضرات صحابہ نے یہ لفظ پہلی مرتبہ سنا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کی حرص اور موت کا ڈر، دنیا کی حرص اور موت کا ڈر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا۔ ہم انفرادی طور پر اپنا محاسبہ کریں، ہم دنیا کے معاملے میں کتنے حریص ہیں اور دین کے معاملے میں ہمیں کبھی کچھ خیال بھی آتا ہے کیا؟ اور موت سے ہماری گھبراہٹ کا کیا حال ہے؟ یہ موت کا ڈر جو ہے، اس لفظ کی تشریح ہونا ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تشریح بیان فرمائی، جیسے موت، یہ قرآن شریف کی 2 آیتوں کے درمیان اس موت کو دیکھیے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسان یا کوئی چیز اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب موجلہ، طے شدہ ہے اور لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب میں۔ جب تک وہ وقت نہ آ جائے کوئی مر نہیں سکتا۔ مرنے کی 1000 کوشش کرنے کے بعد وہ نہیں مر سکتا جب تک وہ وقت نہ آ جائے جو اللہ نے اس کی موت کے لیے مقرر فرما کر اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ اور جب وہ وقت آ جائے پھر اس کے بعد قرآن نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی نفس کا وقت آ جاتا ہے مقررہ تو اس میں کوئی تاخیر نہیں کی جاتی۔ گویا آدمی اپنی موت کے بارے میں مجبور محض ہے اللہ کے اس امر اور حکم کا کہ جو اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے پہلے یہ نہیں مرے گا، اور جب اس کا لکھا ہوا وقت آ جائے گا تو اس کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہے موت۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے موت ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے تو کیا پھر ہم بیماریوں کا دوا علاج کرنا کہیں یہ رضائے الہی کے خلاف تو نہیں؟ ہمارا دوا علاج کرنا کہیں بارگاہ رب العزت میں یوں تو نہ لیا جائے کہ ہم موت سے بھاگ رہے ہیں، موت سے بچنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کیا تربیت فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا نہیں، سنو، اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا فرمائی ہیں ان ساری بیماریوں کے علاج بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اور علاج کرتے کرتے جب بیماری اور علاج جو اللہ نے اس کا علاج مقدر فرمایا ہے جب وہ مل جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ یہ بیماریوں کا علاج کرنا جو ہے وہ اس تقدیر الہی کے خلاف نہیں،
اس لیے کہ جس رب نے بیماریوں کو پیدا کیا ہے اسی رب نے ان کی دواؤں کو بھی پیدا کرنا ہے۔ تو بیماریوں کا علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں، ایمان کے خلاف نہیں، لیکن موت کا وہ ڈر، اس پر آپ کو کوئی لطیفے جیسی بات نہیں، میں آپ کے حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، ہو سکے تو یاد رکھیے گا۔ یہ علم کیمیا جو ہے، علم کیمیا کی جو ترقی ہوئی، اس ترقی کے پیچھے دو چیزوں کی تلاش، انسان دو چیزوں کی تلاش کر رہا تھا اور اتفاق سے وہ دونوں چیزیں فرضی ہیں۔ کچھ چیزیں اس سے کہانیوں میں یہاں وہاں، ارے ہمارے یہاں مانیے کیا کیا اعلیٰ بلا، ابھی بالکل کرنٹ میں قریب ابھی پچھلا مہینہ جو گزرا وہ ظاہر ہے کہ کون سا مہینہ تھا آپ کو معلوم ہے، کیا کیا مسلمان کرتا ہے، مسلمانوں کا ایک طبقہ۔ میں ایک صاحب نے جوش میں آ کے کہا کہ جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں رکھا گیا اور قبر کی مٹی برابر کر دی گئی اور نکیرین آئے، ایک عالم ربانی کہہ رہا ہے، ایک بڑا سا پگڑ اور یہ دستار، اور ماشاءاللہ لوگ بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سب ایک سے ایک، جیسے ہی ان کے پاس نکیرین آئے اور انہوں نے کہا من ربک، تو حضرت گرم ہو گئے کہ تجھ کو عقل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بھی کلام کے پہلے سلام کرنا چاہیے، پہلے سلام کر بعد میں سوال کرنا۔ واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرا بچہ مجھ سے پوچھنے لگا، ابو بولے یہ روایت اس کو کیسے معلوم ہوئی، یہ واقعہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے وہ یہ بولنا بھول گیا کہ بازو میں میری بھی قبر تھی، اس کو بولنا چاہیے تھا کہ بازو میں میری بھی قبر تھی، میں وہاں سے دیکھ رہا۔ کیا پھیکم پھاک ہے یار! یہ شریعت کا حکم جو ہے یہ انسانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ فرشتے جو ہیں اس شریعت مطہرہ کے پابند نہیں، لیکن یہ ہے کہ عوام میں جب تک کتاب و سنت سے ناواقفیت کا جوہر رہے گا، ایک کہاوت ہے بہت مشہور کہ جب تک بیوقوف زندہ ہیں تب تک عقل مند بھوکا نہیں مرے گا، وہ بیچارے اپنی روٹی سینک رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں بچوں کو قصے کہانیوں میں بیکار کی چیزیں، اس میں دو چیزوں کا آپ کو میں نام بتاتا ہوں۔ ایک ہے آب حیات، ایسا پانی جس کو اگر آدمی پی لے تو کبھی نہیں مرے، اور دوسرا ہے پارس پتھر، ایسا پتھر کہ جو چیز اس سے چھو جائے وہ سونا بن جاتی ہے۔ اب آدمی میں یہ دونوں حرص، ایک تو مال کا انتہائی حریص اور جینے پر بھی انتہائی حریص، مرنا چاہتا نہیں، یہ دو چیزوں کی تلاش میں، ان دو چیزوں کی تلاش میں علم کیمیا جو ہے وہ ترقی کرتا آج اس مقام پہ پہنچا ہے۔ اس کے پیچھے تاریخی حقیقت یہ ہے کہ دونوں انسان کی وہ چیزیں ہیں جس کا اللہ نے اس دنیا میں جس کو پیدا ہی نہیں کیا۔ نہ اللہ نے اس زمین پہ آب حیات پیدا کیا اور نہ ہی اللہ نے پارس پتھر نام کی کوئی چیز پیدا کی ہے، سب یعنی قرآن نے ایک واقعے میں بیان کیا، ذالکم قولکم افواہکم، تمہارے منہ کی بکواس ہے، اور اس بکواس کی تلاش میں آدمی جو ہے تجربات کرتا رہا، اس کے بعد تجربہ کرتے علم کیمیا یہاں پہنچا۔ بہرحال عرض ہم یہ کر رہے تھے کہ زندگی کے حرص کے بارے میں ایک بات عرض کر دیا آپ کے خادم نے کہ دعا یہ ساری چیز جو ہیں یہ احکام شریعت کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب بہت لمبی زندگی جینے کی تمنا کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کی روشنی میں سب سے زیادہ جینے کے حریص جن کو تم پاؤ گے یہ وہ قوم ہے جو فلسطین میں اہل ایمان پر ظلم کر رہی ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں کو
سلسلہ کلام جو ہے، یہاں پر یہ آیت شریفہ سورہ بقرہ میں پہلی پارے کی آیت ہے، جہاں پر یہ آیت شریفہ ہے اوپر سے تذکرہ یہود کا چلا آ رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، ان لوگوں کو آپ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی گراوٹ یہاں تک ہے کہ وہ جو مشرک ہے نا، مشرکوں سے بھی زیادہ ان کو لمبی زندگی جینے کا شوق ہے۔ اور کتنی؟ فرمایا ان میں سے ہر شخص یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں کا ایک ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال کی عمر مل جائے۔ ہر آدمی جو ہے 1000 سال کی عمر جینا چاہتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر ان کو اتنی لمبی عمر دے بھی دی جائے تو یہ ان کو عذاب الہی سے بچا نہیں سکے۔ تو سب سے زیادہ حریص قوم، اب ظاہر ہے جس آدمی میں جتنی زیادہ لمبی زندگی جینے کا شوق ہوگا وہ اتنا بزدل ہوگا۔ جیسا میں نے وہ حدیث شریف آپ کو جو وہن والی سنائی کہ تم بہت ہوگے تعداد میں، مگر تمہارے اندر دنیا کی حرص پیدا ہو چکی ہوگی، اور دنیا کی جتنی زیادہ حرص ہوگی اسی درجے میں آدمی کو لمبی جینے کی تمنا ہوگی۔ کتنے دن میں اس کو برت لوں، کتنے دن میں اس کا آرام اٹھا لوں۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں جو ہیں مومنوں کے شان کے خلاف۔ اب ایک بزرگ سے ایک نوجوان نے پوچھا، کہتے والا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تیرا ڈرنا قدرتی بات ہے، ہر آدمی آباد جگہ سے ویران جگہ پر جانا ناپسند کرتا ہے۔ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو برباد کر رکھا ہے، اس لیے وہاں جانے سے ڈرتے ہو۔ اگر قبر کی روشنی کا انتظام کر لیا ہوتا، آخرت کے سدھارنے کا انتظام کر لیا ہوتا، تو موت کی دل میں تمنا ہوتی کہ کب میرے رب کی بارگاہ میں مجھے طلب کر لیا جائے۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت لقائے رب کا ذریعہ ہے، موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ جس سے جتنی زیادہ محبت ہو اس سے اتنی زیادہ ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ یہ کیسا مومن ہے، اس کا کیسا ایمان ہے کہ اس کا ایک طرف دعوی ایمانی بھی ہے اور دوسری طرف اللہ سے ملاقات کا شوق بھی نہیں ہے اس میں۔ تو میرے بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے ہم نے کچھ جمع ہی نہیں کیا ہے۔ خوب خیال رکھو، آخرت کو جس نے آباد رکھا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے لیے موت اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جس میں آپ نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کون سا انسان ہے جو قید خانے میں رہنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے انسان؟ نہیں، کوئی نہیں رہنا چاہتا نا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے اس قید خانے کو قید خانے کی طرح یہاں کی زندگی گزاری، بس اس کا خیال رہے۔ موت کا خوف، موت کا ڈر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل جو ہے وہ موت کی تیاری، اور موت کی تیاری کہ میری روح، جس قرآن نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ ہو مگر حالت اسلام پر، اور حالت اسلام پہ مرنے کے لیے حالت اسلام پہ زندگی گزارنی ہوگی۔ ہم حالت اسلام پر اس طرح جیے کہ جس بھی موقع پر ہم کو ہماری روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے، ہم اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں واپس لے جائے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اور اس حال میں جس کی روح قبض کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ساری وہ خوشخبریاں جو حدیث مبارکہ میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا موت کا انحصار، اعمال کا انحصار جو ہے وہ خاتمے کے اعمال پر ہوتا ہے۔ خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اللہ کی رضا پر ہو، پھر اس کے بعد کی زندگی تو ایسی ہے۔ اس ایک آخری حدیث شریف کا مضمون ختم کریں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، فرشتے لے کے چلتے ہیں، فرشتے لے کے چلتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، روح جو ہے وہ تو رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے نا، تو وہ فرشتے، مومن بندہ ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میرے بعد میرے بال بچے، میرے خاندان والے، میری بیوی، یہ سب کیسا پچھاڑے کھا رہے ہیں، کیسا رو رہے ہیں، کیسا چیخ رہے ہیں۔ تو فرشتے آپ نے فرمایا اس سے کہتے ہیں تو اگر کہے تو تیری روح کو تیری جسم میں واپس کر دے۔ نہیں 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 نہیں، وہ مرنے والا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کو اس قبض روح کے ساتھ ہی لقائے رب اور اس جہاں کی نعمتیں اس کو دکھائی دے دی، اب اس کے بعد وہ اس پریشانی والی دنیا میں واپس آنا بالکل پسند نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے، ہرگز نہیں، میری روح کو لوٹانا نہیں، ان کو رونے دو، رو دو کہ وہ بھی تو میرے پاس آنے والے ہیں نا، کیا بھی اتنی جلدی کرتے۔ اب اگلی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، قتال کرو اللہ کے راستے میں۔ اوپر کی آیت میں موت کے ڈر کا تذکرہ ہو گیا جو مضمون کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ قتال کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ سب کو سننے والا علم ہے، یعنی قتال کے احکام تم پر بھاری نہیں ہونے چاہیے، اس لیے قتال میں سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا رہتا ہے؟ جان جانے کا۔ وہاں تو جان ہتھیلی بھی لے کے جانا پڑتا ہے میدان جنگ میں، لیکن اوپر کی آیت میں فرما دیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب یہ حالت قتال کا کب کوئی موقع آتا ہے تو مومن خوشی خوشی اپنی جان کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یہ کہتا ہوا کہ جان دے دی، جان دے دی کہ دی تمہاری تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضور والا جان بھی تو آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ کی راہ میں دینے کے بعد بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ حق بندگی ادا نہیں ہوا۔ اگلی آیت میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ یہ آیت شریفہ عجیب انداز بیان لیے ہوئے ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، انفاق فی سبیل اللہ۔ ابھی انشاءاللہ العزیز یہ 32واں رکوع ہے، ابھی 2-3 رکوع بیچ میں چھوڑنے کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کا جو سلسلہ چلے گا نا، تو وہ سورہ بقرہ کے آخری 2 رکوع کے پہلے تک چلتا رہے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ، مال کا کمانا اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کتنی اہم مد ہے، اس کا آپ کو انداز ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پر صرف یہ لفظ دیکھ لیجئے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ہم اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کریں گے کس کا ہوگا؟ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا، ہمارا وجود ہی اس کا بنایا ہوا، ہمارا ایک ایک جو کچھ ہے وہ سب اس کا، اسی کی دی ہوئی نعمت اور اس کے راہ میں خرچ کی جائے تو اس بندے سے ایسا راضی اور ایسے راضی ہوتے ہیں کہ اس بندے کی اس ادائیگی کو رب کائنات اپنے ذمے قرض کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، قرض حسنہ۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ وہی بڑی تعریف مفسرین نے کی ہے، وہ قرض جو خوشی سے دیا جائے، وہ قرض جس کے دیتے وقت ریا، دکھاوا اور کوئی چیز نہ ہو، وہ قرض جس کو دیا جا رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچایا جائے، وغیرہ وغیرہ 10 سے 12 اس کی تشریحات ہیں۔ قرض حسنہ کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اچھا قرض۔ فرمایا جو کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کو قرض دیا۔
پھر فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو نے اللہ کے راستے میں دیا اور اب اللہ عز و جل تجھ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو نے دیا، تو نے اپنی اوقات کے حساب سے دیا۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تو قطرہ منی کا بنا ہوا اور مر کے قبر کی مٹی بننے والا، پیشاب پاخانہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اتنی الجھن والی زندگی۔ اور تو جو بھی تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، رب تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور اب وہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اجر میں کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ اس کو بڑھا دے گا، بڑھانا بہت۔ ایک حدیث شریف اس میں سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو پالتے ہیں جیسے تم بکری کے بچے کو پالتے ہو۔ جیسے تم بکری کے بچے کو پالتے ہو ویسے اللہ اس صدقے کو پالتے ہیں، اس انفاق فی سبیل اللہ کو پالتے ہیں۔ اب جب یہ بندہ رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو وہ ایک کھجور جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھ کر جبل احد کے برابر ہو جائے گی، احد پہاڑ کی طرح۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ تیرا وہ صدقہ ہے جو تم نے ایک کھجور میری محبت میں خرچ کیا تھا، میں نے اپنی شان کے مطابق اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ تو آدمی بندہ عمل اپنے اعتبار سے کرتا ہے جتنی اس کی حیثیت ہے، اور رب کائنات اس کی واپسی اپنی شان اور عظمت کے اعتبار سے کریں گے جس کو ان کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ ہے قرض حسنہ۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ کا معاملہ ہے، کسی کی تنگ دستی بھی انہی کی طرف سے ہوتی ہے، ویبسط، اور کشادگی بھی انہی کی طرف سے ہوتی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اب پھر ایک واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس واقعے کو لمبا زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کر سکیں گے درس کے وقت کے اعتبار سے۔ میں علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ملاحظہ فرمایا جناب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کا وہ واقعہ، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ طے ہو گیا، تاریخی حیثیت سے یہ طے ہو گیا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے بعد کا زمانہ۔ مفسرین نے تحقیق کر کے یہ معلوم کیا کہ یہ حضرت شمویل علیہ السلام، دیکھو حضرت شمویل اور حضرت شمعون یہ دونوں الگ الگ پیغمبر ہیں۔ حضرت شمویل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور ہے، نبی موجود، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یہ موجود ہیں، اور نبی سے ان کے قوم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں، ایک بادشاہ ہو جو اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راہ میں جنگ کریں۔ ہوا یہ تھا کہ اس کے پہلے بنی اسرائیل کے کالے کرتوتوں کے سبب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنی نعمتوں کی بارش کو اس وقت تک نہیں روکتے جب تک قوم بدعمالیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اور قوم کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کثرت اور قلت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ قوم کا بڑا حصہ کس چیز میں ملوث ہے، قوم کا بڑا حصہ کس چیز میں ملوث ہے۔ ایک تو وہ وقت تھا بنی اسرائیل کا کہ ان کی حکومتیں تھیں، ان کا توتی بولتا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک قوم، مشرک قوم جس کا نام عمالقہ ہے، اس مشرک قوم نے ان کو شکست دے دی اور بیت المقدس پر بھی یہ قابض ہوئے۔ عمالقہ مشرک ہیں، وہ قوم جس کے اندر نبیوں کا پورا سلسلہ تھا،
اس کو انہوں نے شکست دیا ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، اور بیت المقدس پر بھی وہ قابض ہو گئے۔ اب اس کے بعد زمانہ گزرتا رہا، جو کبھی کے حاکم ہوا کرتے تھے وہ محکوم ہیں اور مشرک ان پر راج کر رہے ہیں۔ اب یہ موقع آیا حضرت شمویل علیہ السلام کا دور۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے اللہ کے راستے میں یکجا ہو کے جنگ کریں اور اللہ ہم کو فتح سے سرفراز فرمائیں۔ نبی نے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تو قاتلوا، تم کہہ تو رہے ہو کہ تم قتال کرو گے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر قتال فرض کریں اور تم بھگ جاؤ، منہ پھیر لو۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا۔ واہ صاحب، ابھی بھی نہیں لڑیں گے ہم اللہ کے راستے میں؟ ارے اس کے پہلے بزدلی دکھا چکے ہیں، ابھی کیسے نہیں لڑیں گے؟ ہمارے گھروں سے، ہمارے بال بچوں سے ہم کو نکال دیا گیا، ہماری یہ حالت ہو گئی، ہماری وہ حالت ہو گئی، اب ہم بھلا کیوں نہیں لڑیں گے؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ فلما كتب علیہم القتال، اور پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، اس میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کے سب اپنی بات سے پھر گئے۔ ارے ابھی اتنی جلدی کیسے لڑیں گے، ابھی تو تھوڑا حالات سدھرنا چاہیے، تھوڑا اور موقع کیوں نہیں دے دیا گیا؟ جیسے منافقین مدینہ کرتے تھے وہ حال ان کا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانے۔ اب جو انہوں نے درخواست کی تھی کہ ایک بادشاہ مقرر کیا جائے، وہاں اب یہ سلسلہ چلتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ بنا۔ اب مجھے بتائیے، نبی فرما رہے ہیں اور وہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فلاں کو تم پر بادشاہ مقرر، اس کے بعد کچھ بولنے کے لیے باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ مگر یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ یہودی ہیں۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ ارے واہ واہ صاحب، طالوت اس کو کیسے ہم پر بادشاہ کا حق مل جائے گا؟ اور پھر یہ اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، اور پھر اس کے پاس مال بھی تو نہیں ہے، غریب آدمی بادشاہ بنے گا؟ مال ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ ان کے نزدیک ہے کہ جس کے پاس مال ہو وہی اسی میں ساری صلاحیت ہوتی ہے۔ وقت کے پیغمبر نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی کا جواب تھا اسے اللہ نے تم پر منتخب فرما لیا ہے، تم پر اس کو چن لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اس کو مال اس کے پاس نہیں ہے، ذرا دیکھو طالوت کی طرف، اللہ نے اس کو علم بھی بہت عطا فرمایا ہے اور جسم میں بھی یعنی بہت ہی زبردست ڈیل ڈول بھی عطا فرمایا ہے۔ بادشاہت کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بادشاہت کے لیے علم و فراست کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کا علم ہونا چاہیے، اور پھر اس کی شخصیت باروب ہو، سامنے والا اس سے مرعوب ہو جائے، اس کے لیے اس کے جسم بھی اچھا ہونا چاہیے، صحت مند۔ فرمایا دونوں رحمتیں اللہ نے نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور دیکھو زیادہ قیل قال مت کرو، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرما۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ، اللہ اصل مالک ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ملک عطا فرما دیتا ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں تمہیں قیل قال کا کیا حق ہے؟ واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسعتوں والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں، کس کو کیا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی، ہمارے یہاں حسد جو اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی، کسی کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، کسی کو اللہ نے علم عطا فرمایا، یہ سب کے سب عطا تو اللہ کی ہے نا۔ جس کے پاس جو ہے
اگر وہ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے تو تجھ کو محنت کرنے سے کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ محنت سے کچھ نہیں ملتا ہے اللہ کے فیصلے کے پاس۔ اب جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے، اور میں دل میں کڑھن محسوس کر رہا ہوں، اس کو کیوں دیا گیا، اس کو کیوں دیا گیا، اس کو کیوں دیا گیا، مجھے کیوں نہیں دیا گیا؟ ظاہری اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اس لیے حسد جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حسد ایک جگہ نہیں ہو سکتے، ایمان اور حسد ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ اور حسد یہی وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمانوں پر ہوا، ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا، اور حسد ہی وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے زمین پر ہوا، اور قابیل نے حابیل کے معاملے میں حسد سے کام کیا۔ اتنا بھیانک کہ یہاں پر کیا بات ہے کہ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں ملک عطا فرماتے ہیں، اور وہ انتہائی وسعت والے علم والے ہیں۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملک یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ نبی نے کہا اس طالوت کی بادشاہت کی ایک اور علامت ہے، ایک اور نشانی ہے، وہ یہ تمہیں تمہارا وہ تابوت سکینہ واپس مل جائے گا جو تم سے چھینا جا چکا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت کا مطلب ہوتا ہے صندوق، باکس۔ اس تابوت سکینہ میں خود رب نبی فرما رہے ہیں کہ فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت میں تمہارے لیے سکون کی چیزیں ہیں، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، جس کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا ہے، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے، تم کو مل جائے گا۔ یہ ایک صندوق تھا جو بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ بعض روایتوں میں یہ کہ بنی اسرائیل کے پاس یہ صندوق بہت دنوں سے تھا، بہت دنوں سے تھا۔ بعض ان کے یہاں کی روایتوں میں یہ بھی کہ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ مگر وہ جو صندوق تھا اس میں بنی اسرائیل کے دور میں جو واقعات پیش آئے تھے اس کے کچھ اہم اجزاء، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جناب ہارون علیہ السلام کا عمامہ، اور وہ من، وہ جو ترنجین جو برستی تھی آسمان سے، جو اپنے وادی تی میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، 40 سال جہاں قید رکھا، وہ ترنجین کا کچھ حصہ، اور تورات شریف کے کچھ نسخے، یہ ساری چیزیں اس میں تھیں۔ اور وہ سکون، اب ظاہر ہے کہ اس میں اتنی بابرکت چیزیں، تو بنی اسرائیل کے پاس جب تک وہ صندوق تھا اس کو بہت ہی بابرکت سمجھتے تھے، جنگ وغیرہ میں سامنے اس کو رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتے تھے۔ اب جب قوم عمالقہ ان پر فتح یاب ہوئی اور ان کو مار بھگایا، تو وہ تابوت سکینہ بھی ان سے چھین کے لے کے چلے گئے۔ اب ان کا چھوٹا سا منہ ہو گیا، ارے ارے ارے، جس کی برکت سے ہم کو اتنی فتح ملتی تھی وہ ہم سے چھن گیا، اب تو ہماری خیریت نہیں۔ اب وقت کے نبی فرما رہے ہیں اتنے پریشان مت ہو، تمہارا تابوت سکینہ واپس ملے گا، اور یہ واپسی جو ہے تم طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لو، اس کے لیے رب تعالیٰ اس کو واپس کر دے۔ اور ہوا یہ واقعہ جو مفسرین نے لکھا کہ ان کے پاس تھا وہ بہت دنوں تک قوم عمالقہ کے پاس، لیکن پھر یہ ہوا کہ جہاں وہ صندوق رکھا جاتا وہاں پر مصیبتیں آتی ہیں، کہیں پر کوئی وبا پھیل رہی ہے، کہیں پر آگ لگ جا رہی ہے، کہیں کچھ ہو جا رہا ہے، تو ان لوگوں نے بولا ارے بھائی ایسا لگتا ہے کہ یہ صندوق سے اب برکتیں نہیں، اب اس میں سے مصیبتیں نکلتی ہیں، کیا کیا جائے؟ ایسا کرو جس سے اپن چھین کے لائے نا انہی کے اوپر واپس کر دو، یہ سب مصیبتیں انہی پہ جائیں گی، وہ تو اپنے دشمن ہیں۔ اور یہ بہت ہوشیار لوگ بیٹھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بیل گاڑی بنائی، اور بیل گاڑی میں 2 بیل جوت دیے، اور اسی بیل گاڑی پہ اس تابوت کو رکھ کے وہ جدھر بنی اسرائیل کی آبادی تھی ادھر اس کو بھگا دیا بیلوں کو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تحملہ الملائکہ، فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو لا کر بنی اسرائیل کو دروازے پر چھوڑ دیا۔ طالوت جہاں رہتے تھے
عین ان کے سامنے لا کر اس بیل گاڑی کو فرشتوں نے لا کے روک دیا اللہ کے حکم سے، اور نبی نے فرمایا تھا کہ یہ اس تابوت کا واپس ہونا خود تمہارے لیے اس کی علامت ہوگی کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنانا پسند فرمایا ہے۔ اب جب طالوت کے گھر کے سامنے وہ تابوت سکینہ مل گیا تو ان کے دل کو بھی یقین ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، معاملہ صحیح ہے، اور ہم نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس میں آپ اس واقعے کو جو آگے ان کا جو قتال کا واقعہ ہے آگے قرآن پاک ان کو بیان کرے گا اگلے رکوع میں، اور اس کے بعد اگلا رکوع جو ہے وہ دوسرا پارے کے اختتام بھی ہوگا اور تیسرے پارے کی انشاءاللہ شروعات بھی ہوگی۔ آخری کے جو 2-3 منٹ بچے ہیں اس میں جیسا کہ میں پچھلے کئی درس سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ بھائیوں، وہ جو ایک مکان تعلیم القرآن کے دفتر کے بالکل بازو والا اللہ نے دلا دیا ہے، اس کی رجسٹری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پچھلے درس میں نے عرض بھی کیا تھا کہ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کو لے کے کیا کریں گے، تو میں نے کچھ چیزیں بتایا تھا۔ دیکھو، امت کی ضرورتیں، امت کی معذوریاں اور مجبوریاں اس حال میں ہیں ہم ان سے بڑی حد تک بے خبر ہیں، اس لیے کہ ہمارا جینے کا انداز میں، میرا گھر، میری ملازمت، میرا کاروبار، میرا گھوڑا، میری گاڑی، میری اولاد ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، میں بہت بڑا مقرر دورہ بن جاؤں، ہو گیا۔ باقی کیا ہو رہا ہے ہم کو کیا ضرورت ہے؟ مومنانہ شان، مومن جو ہے وہ کھلی آنکھ سے جیتا ہے، اس کو نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھو، مسلمانوں کی خدمات کے لیے مختلف دینی جماعتیں اور دینی ادارے کام کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کئی ایسے شعبے ہیں جس میں آج تک کوئی بھی منظم کام نہیں ہو سکا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پورے ملک کو اپنے سامنے رکھ کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یتیم بچوں کے بارے میں آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ یتیم خانے ہیں آپ کے پاس؟ ہے کیا یتیم خانہ؟ یتیم خانے جینی لوگ چلاتے ہیں، یتیم خانے کرسچنز چلاتے ہیں، وہ چلاتے ہیں یتیم خانے بیوہ اور معذور عورتوں کے لیے۔ اور کسی کو اگر ایسا لگے کہ کہاں ایسا ہوتا ہے، نکال لے، وقت مجھ سے وقت لے لے، اور میں اس کو لے چل کے مسلمانوں کی غریب آبادیوں کے اس حصے میں لے چل کے جہاں پر ایسا گھر، یہ جہاں بوڑھا شخص بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بڑھیا کچھ نہیں کر سکتی، بیٹا اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو گیا، متعلقہ بیٹی بھی آ کر اپنے بچوں کے ساتھ وہیں ہے، ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام؟ جب اس کڑاکے کی ٹھنڈی پڑتی ہے تو وہ کیسے رات گزارتے ہیں؟ تیز بارش ہوتی ہے، ان کا کیا انتظام ہے تمہارے پاس؟ اس کا کیا انتظام؟ مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، اس وقت کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اس کو کمپٹیشن میں آنا چاہیے۔ ہمارے لڑکوں کا تعلیم کا جو ریشو ہے 10ویں اور 12ویں کے بعد کس بری طرح یہ اسکول اور کالج چھوڑ کر ہمارا گردی میں ملوث ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ ایسے دسیوں کام ہیں، میں یہ زندگی کا طرز ٹھیک نہیں میرے بھائیوں۔ ایسے کئی کام ہیں تعلیم القرآن کے سامنے جو آپ نے، میں نے، اگر اللہ زندگی عطا فرمائیں تو ہم اور آپ مل کے اس کو اللہ کا نام لے کے شروع کریں، اور ہم تو اپنے وقت پر اللہ کی بارگاہ میں بلا لیے جائیں گے، اور پھر وہ سلسلہ چلے خدمت انسانی کا کہ اس کے بعد قیامت تک انشاءاللہ اللہ کے ایک سے ایک بندے اللہ پیدا کریں گے، وہ اس کام کو بڑھاتے رہیں۔ اور چونکہ شروعات ہماری اور آپ کے ہاتھ سے ہوئی تھی، اس کے اجر و ثواب میں کریم آقا ہم کو ہمیشہ اولیت دے گا، ہم کو ان کے بنیادی ممبران میں ہمارا شمار کیا جائے گا، اور ہماری آخرت سدھر جائے گی۔ یہ سارے کام جو ہیں کرنے کے، تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر، اور پھر اصل کام تعلق بالقرآن، امت ذلیل ہوئی قرآن کو چھوڑ کر کس طرح اس امت کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب کو تھمایا جا سکتا ہو،
اس کے لیے کیا مزید کوششیں کی جا سکتی ہیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ کرنے کے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کا لینا اور پھر لے کر تالی بجانا، لے لیے لے نہیں، اس کے بعد اس کی تعمیر، اور تعمیر میں پھر یہ شعبے جو چھوئے ہوئے ہیں اس پر اللہ کی مدد سے کام کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے بندوں کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ ہمارے جتنے مراحل ہیں اللہ ان سب کو آسان فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔